اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دور اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و سکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مکوکس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مکوکس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مکوکس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مکوکس اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مکوکس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتب بن ابی بلتعہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مکوکس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتعہ، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مکوکس، بالکل مانتے ہیں۔ حاتب بن ابی بلتعہ، تو پھر آپ بتائیں کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مکوکس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مکوکس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں وہ 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مثقال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مکوکس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا،
کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتع ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں۔
الحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے امی ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا، جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے
ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنایوں ہی میں صحیح زبور میں بھی آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشین گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی: تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دانے ہاتھ و خیر کے سامنے سے آراستہ کھڑی ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ دانے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔